سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارے پاس وہ ہے تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کے والد جو تھے وہ میر متقی تھے. ٹھیک ہے، اور یہ باقی سارا کچھ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ذرا مدعے پر آتے ہیں. تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے؟ کہ اس کے مقاصد میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنا تھا، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو جو ماڈرن علوم ہیں ان کے ساتھ اور انگریزی زبان کے ساتھ جو ہے وہ روشناس کروانا تھا. مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا تھا. ٹھیک ہے، یہ تین اس کے مین پوائنٹس تھے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی تعلیمی خدمات کیا تھیں، جو کہ ہمارا مین کوشچن ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے مراد آباد کا مدرسہ تھا، جو کہ 1859 کے اندر مراد آباد کے اندر قائم کیا گیا. اس کے بعد غازی پور کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا گیا، جو کہ 1862 کے اندر 3 سال کے بعد جو ہے، یعنی مراد آباد مدرسہ کے 3 سال بعد 1862 کے اندر غازی پور کے اندر یہ دوسرا مدرسہ قائم کیا گیا. اور یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اردو، فارسی اور عربک کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج جو ہے وہ بھی پڑھائی جاتی تھی یہاں پر. دین اس کے 1 سال بعد جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس سوسائٹی کا جو مین کام تھا وہ تھا کہ انگلش جو لٹریچر ہے اس کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، سوسائٹی کا جو دفتر تھا، آفس تھا، وہ 1876 کے اندر علی گڑھ منتقل کر دیا گیا. یہ سوسائٹی جو تھی یہ غازی پور کے اندر ہی بنی تھی پہلے. ٹھیک ہے، دین کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند، ایزی الفاظ میں کہوں میں تو بر صغیر کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا کمیٹی خواستگار. ٹھیک ہے، یہ تاریخ آپ کو یاد رہے گی 1869. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان جو ہے وہ اس تاریخ کو اپنے بیٹے محمود کے ساتھ انگلینڈ گئے. وہاں پر انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے جو تعلیمی نظام تھا اس کا جائزہ لیا، اور 1870 کے اندر جو ہے نا یہ کمیٹی قائم کی. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی تھی اس کے اسباب کو دریافت کرتی تھی، اور پھر اس کی تلافی کے لیے جو ہے نا تجاویز پیش کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اسی کمیٹی کی جو ہے تجویز پر محمدن کالج فنڈ کمیٹی بنائی گئی، جس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں سے، انگریزوں سے اور دوسری جو قومیں ہیں ان سے فنڈز اکٹھے کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے MAO ہائی اسکول جو ہے علی گڑھ کے اندر قائم کیا گیا 1875 کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کا افتتاح جو تھا وہ سر ولیم میور نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 سال بعد ہی جو ہے نا 1877 کے اندر یہ جو ہائی اسکول تھا اس کو علی گڑھ کالج کا جو ہے وہ مرتبہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے، اور دین ہمارے پاس جو اس کی تعلیمی خدمات میں مین پوائنٹ آتا ہے وہ ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. سر سید احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، اور یہ کانفرنس جو ہے نا بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی، اور اس نے بہت جو ہے نا واسٹ ایریا کو کور کیا. بہت ساری یہ اجلاس جو ہے نا ڈفرنٹ علاقوں کے اندر ہوتے رہے. ٹھیک ہے، اور اس کانفرنس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے تعلیم کے حصول کا ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کی طرف جو ہے نا وہ ان کو مرغوب کیا جائے، اور ایک اور مقصد جو ایک اہم مقصد ہے وہ ہے چندہ اکٹھا کرنا تھا. ٹھیک ہے، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے 1920 کے اندر جو آپ کا کالج تھا MAO کالج، اس کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہماری جو تعلیمی خدمات ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے.